बर्गन स्टॉक में ईरान अमरीका जंग बंदी के इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू। पहले सेशन में दो तरफा और सैफरीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, कतर, स्विट्ज़रलैंड और अमरीका के वफूद से मुलाकातें भी मुतवक्के। मुज़ाकरात और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुलाकात में। अपनाए हुर्मुज़ में 60 दिन तक कोई टोल आयद नहीं होगा जब तक अमरीका खुद इसे नाफिज ना करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान जारी। कहा कि मुआहदे की नाकामी पर सिक्योरिटी और हिफाजती खिदमात के बदले माली मुआवजे का मुतालबा कर सकता है। अमरीकी सदर ने अमरीका को मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दे दिया। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अमरीकी महकमा दिफा के साबिक एहलकार क्रिस्टोफर क्लेरी के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में एक बाअसर सिफारती और फौजी खिलाड़ी बन चुका है। ईरान अमरीका डील पर इसराइली मीडिया भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बरहम। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर का सख्त रद्द-ए-अमल। इजलास में तल्ख जुमलों का तबादला। इसराइल को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर सिफारती कशीदगी में इजाफा। लेबनान पर हमलों से ईरान अमरीका मुआहदा खतरात से दो चार। ट्रंप से नेतन्याहू को लगाम देने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के जवाब में इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि मेरी मकबूलियत में आपकी दोस्ती ने इजाफा नहीं किया। मेरी मकबूलियत का दारो मदार इटली के मफादात के दिफा के लिए मेरी सलाहियत पर है। इटली में अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल के मुआहदों का एहतराम करते आए हैं। जब तक वज़ीर आज़म हूँ, मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। बरतानिया के वज़ीर हिमेश फॉकनर ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर दी। कहा कि पाकिस्तान ने ईरान में जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है, और पाकिस्तान के बजट से मुताल्लिक भी अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस गया। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त बड़ी सिफारती कामयाबी है, जंग नहीं। मुज़ाकरात ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर डेविड ने कहा, ईरान में किसी भी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई के लिए 10 लाख फौजियों की ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान पर ज़मीनी हमला इंतहाई महंगा और ख़ुदकशी के मुतरादिफ होगा। फ़ौजी मुदाखलत के बजाय सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही खित्ते में पायदार अमन के हुसूल का मौसर ज़रिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का कल मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। बताया कि अपने ओहदे से अलहदगी के लिए एक मुमकिन टाइम लाइन भी पेश की जा सकती है। इस मामले पर अपनी अहलिया के साथ चेकर्स रेजिडेंस में मुशावरत कर रहे थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक स्टॉर्मर अब भी अपनी जिम्मेदारियां जारी रखने पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी और पाक चीन ताउन का नया दौर। चीनी एक्सचेंजर्स के वफ़द की चेयरमैन SECP से अहम मुलाकात। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में तवील मुद्दती सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला। नेशनल क्लियरिंग कंपनी और चीनी इदारों की शेयरिंग होल्डिंग बढ़ाने पर इत्तेफाक। सरहद पार सरमायाकारी फंड्स के इजरा पर गौर। चीनी वफ़द का पाकिस्तान की माशी तरक्की और मार्केट्स पर भरपूर एतमाद का इजहार। बनू में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि वक्त आ गया है इत्तेहाद के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई। कश्मीर में ऐसे अनासिर कार फरमा हैं जो भारत की ईमा पर आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियां हैं उनको भूल रहे हैं।
شہید بے نظیر بھٹو کی 73ویں یوم پیدائش، صدر آصف علی زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا کہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت اور آئین کی سربلندی کے لیے تاریخی جدوجہد کی۔ پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے قیادت کے نئے دروازے کھولے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور عوامی فلاح بے نظیر بھٹو کی سیاست کا محور تھے۔ قید، جلاوطنی اور خطرات کے باوجود بے نظیر بھٹو اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو کی قربانیاں اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکریٹری جنرل سید نیر حسین بخاری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 73ویں سالگرہ پر پیغام۔ کہا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ دراصل شہید بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات کا اعتراف ہے۔ بے نظیر بھٹو آج بھی کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جمہوری نظام کا تسلسل بی بی شہید کی جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں شہید بے نظیر بھٹو کے مشن پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی قائم۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ کمیٹی میں اٹارنی جنرل منصور اوان اور قانونی و آئی ٹی شعبے کے ماہرین بھی شامل۔ کمیٹی سیکشن 2 میں رائٹ آف وے فریم ورک پر نظر ثانی کرے گی۔ ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات، نجی زمین سے متعلق رائٹ آف وے پر تجاویز پیش کرے گی۔ بے بنیاد الزامات لگانا پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان دباؤ کا شکار ہیں۔ کرپشن کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اظہار خیال۔ کہا کہ اپوزیشن نے 9 مئی کے واقعات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان کی تقاریر بغاوت سے شروع ہو کر ہتھیاروں پر ختم ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں 100 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیاسی اشتراک سے حکومت بنائی جائے گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتفاق۔ گورنر گلگت بلتستان اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے مسلم لیگ نون کو ملیں گے۔ اعلامیہ پیپلز پارٹی۔ ڈیپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کا منصب بھی مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے متعلق اہم ہدایات جاری، عوام کے آئینی و معاشی حقوق کے تحفظ کو ترجیح دینے کی بھی ہدایت۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل کو آگے بڑھائے گی۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر کور کمیٹی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ کا تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان۔ پرام تحریک کا آغاز عوامی مسائل کے حل کے لیے کیا گیا تھا، اس کا رخ موڑ کر اسے پاکستان اور کشمیر کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ راجہ امجد علی خان کا بیان۔ کہا کہ آزاد کشمیر کے نوجوان اپنے مستقبل کو ایسی سرگرمیوں کی نظر نہ کریں، مثبت سیاست کی جانب واپسی آئیں۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA کی 2 کامیاب کارروائیاں۔ پہلی کارروائی میں منشیات فروشوں اور جواریوں کے خلاف ایکشن۔ بہار کالونی میں جوئے کے اڈے پر چھاپا، 11 جواری گرفتار، منشیات نقدی برآمد۔ کورنگی میں دوران کارروائی ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد، 2 ملزمان فرار۔ خواتین کے سامنے نازیبا حرکت کی وائرل ویڈیو پر پولیس کا ایکشن، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم ارسلان احمد ولد اعجاز احمد جوہر آباد کا رہائشی ہے۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کرتے ہوئے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا۔ مین راشد منہاز روڈ پر لکی ون سے ناگن چورنگی جانے والے راستے پر یہ حرکت کی ملزم کا اعتراف۔ کراچی میں CTD سندھ اور وفاقی حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی۔ کالعدم TTP کے تربیت یافتہ خودکش دہشت گرد سلمان عرف ابو ہریرہ گرفتار۔ ملزم ہلاک دہشت گرد زفران عرف ابو ہریرہ کا قریبی ساتھی نکلا۔ گرفتار دہشت گرد لبرٹی ٹیکسٹائل میں غیر ملکی باشندوں پر حملوں میں ملوث رہا۔ ترجمان CTD کے مطابق گرفتار دہشت گرد کے خلاف تھانہ CTD میں دہشت گردی اور
بارودی مواد ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ طالبان دور میں افغان صحافیوں کی جلا وطنی میں اضافہ، 677 صحافی ملک چھوڑ گئے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے اعداد و شمار جاری۔ طالبان حکومت کے دباؤ، پابندیوں اور ممکنہ خطرات کے باعث صرف 2022 میں 183 جبکہ 2025 میں 82 صحافی افغانستان چھوڑ گئے۔ اس وقت بھی کم از کم 5 صحافی طالبان کی حراست میں ہیں۔ افغان میڈیا سخت پابندیوں اور حکومتی کنٹرول کا شکار ہے۔ بھارت میں مسلم مذہبی شناخت کو نشانہ بنانے کے الزامات ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے۔ گزشتہ 45 دنوں کے دوران 23 سے زائد مساجد، مدارس، عیدگاہوں اور درگاہیں منہدم۔ بھارتی جریدے مسلم مرر کے مطابق ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی میں واقع ایک 1000 سال قدیم تاریخی مسجد گنج شہیدہ کو مسمار کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی ورثے کے تحفظ کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس فار آل نے بھی بھارت میں تاریخی مسلم مذہبی مقامات کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں مسلم مخالف مشتبہ حملوں میں 5 افراد زخمی۔ حملہ ایڈنبرا شہر کے مغربی حصے میں ہوئے۔ 36 سالہ سفید فام شخص گرفتار کر لیا گیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کے مطابق ملزم کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 6 افراد شہید۔ خبرساں ادارے الجزیرہ کے ایک کیمرامین اور ایک بچہ بھی شامل۔ الجزیرہ کی جانب سے حملے میں صحافیوں کو نشانہ بنانا ایک گھناؤنا جرم قرار۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے مضحکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ احمد وشا حماس کے عسکری ونگ سے وابستہ تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں گولوں کی بارش نے فٹ بال کی تاریخ بدل دی۔ ٹورنامنٹ نے صرف 33ویں میچ میں 100 گول کا سنگ میل عبور کر لیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے ٹورنامنٹ میں گول اسکورنگ کی اوسط 3.09 فی میچ تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ ایڈیشن 300 سے زائد گولز تک بھی جا سکتا ہے۔ اور لارڈ سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کی میزبانی واپس لینے کا امکان۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ ٹیسٹ کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق فائنل کے لیے اوول کو متبادل وینیو کے طور پر زیر غور لایا جا رہا ہے۔ آئی سی سی نے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے 2031 تک ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنلز میں کی میزبانی انگلینڈ کو دے رکھی ہے۔ اولڈ ٹریفورڈ میں پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ شیڈول واحد ٹیسٹ میچ لارڈز میں کھیلا جا سکتا ہے۔